بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کے بیٹے تھے۔ قبول اسلام سے قبل اپنے باپ کی طرح آپ بھی اسلام کے زبردست دشمنان میں سے تھے۔ یہی نہیں بلکہ جب آپ نے اپنے باپ ابو جہل کو میدان بدر میں خون سے لت پت تڑپتے دیکھا تو غصے میں آ کر حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ پر اس شدت سے وار کیا کہ ان کا بازو کٹ کر الگ ہو گیا۔ جنگ بدر کے بعد جن لوگوں نے ابو سفیان کو انتظامی کارروائی کے لیے اکسایا ان میں سے ایک اکرمہ بھی تھے۔ الغرض فتح مکہ سے قبل کوئی ایسا کام نہ تھا جو آپ نے نہ کیا ہو کہ جس سے مسلمانوں بالخصوص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ پہنچی ہو، مگر جس کے دل میں نور ہدایت کا چراغ روشن ہونا ہو اس کو کسی نہ کسی موڑ پر آ کر جہالت کا راستہ بند ہی ملتا ہے۔ کچھ اسی طرح کا واقعہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا۔ رمضان المبارک سن 8 ہجری جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 اسلامی فوج کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، نعرہ تکبیر سے دشت و جبل گونج اٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے آج کے دن اہل اسلام کو غالب اور کفار مکہ کو مغلوب کر دیا تھا۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تشریف فرما تھے اور آپ کا دریائے رحمت جوش میں تھا۔ لوگ جوک در جوک آ رہے تھے اور معافی پا رہے تھے۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے دشمن بھی اسلام قبول کر رہے تھے۔ اسی اثنا میں اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کا بیٹا اپنی بیوی کو مکہ میں ہی چھوڑ کر اپنے قتل کے خوف سے مکہ سے بھاگ نکلا۔ اکرمہ کی بیوی جس کا نام ام حکیم آیا ہے، جب یہ معاملہ دیکھا کہ میرا شوہر تو اپنی جان بچا کر بھاگ نکلا ہے تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کون ہے؟ عرض کیا گیا، یہ ابو جہل کی بھتیجی ہے جو کہ اس کی بہو بھی ہے، یعنی حضرت اکرمہ کی بیوی ہے، اور یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہیں تاکہ اسلام قبول کر لیں۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام حکیم کو عافیت عطا فرمائی اور دائرہ اسلام میں داخل فرما لیا۔ حضرت ام حکیم نے جو یوں دریائے رحمت جوش میں دیکھا تو موقع غنیمت جانتے ہوئے بڑے درد مندانہ لہجے سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا شوہر اکرمہ اپنے قتل کے خوف سے یمن کی طرف بھاگ گیا ہے، اگر آپ اس کو امان دے دیں تو میں اس کو واپس لے آؤں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام حکیم، میں نے تیرے شوہر کو امان دی، جاؤ اس کو لے آؤ۔ ام حکیم کی یہ ارشاد سن کر خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، فوراً اٹھی اور یمن کے راستے کی طرف چل نکلی۔ دوسری طرف اکرمہ مکہ سے بھاگ کر ساحل تک پہنچ چکے تھے۔ ساحل تک پہنچتے ہی آپ کو یمن جانے والی کشتی تیار مل گئی۔ آپ فوراً کشتی میں سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ کشتی ساحل کو چھوڑ کر ابھی کچھ آگے بڑھی تھی کہ بھنور کی لپیٹ میں آ گئی۔ لوگوں نے چیخ و پکار شروع کر دی، حتیٰ کہ اکرمہ بھی لات کو پکارنے لگے۔ ملاحوں نے اکرمہ کی یہ پکار سنی تو کہنے لگے، سردار، یہ لات و عزیٰ وغیرہ کو پکارنے کا وقت نہیں ہے، یہ ہمارے معبود ہماری کشتی کو بھنور سے نہیں نکال سکتے۔ اگر زندگی عزیز ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کو پکارو۔ اکرمہ نے کہا، یہ ممکن نہیں، کیونکہ ساری زندگی میرے باپ اور میری قوم کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی تو لڑائی رہی ہے۔ وہ کہتا ہے ہمارے معبود جھوٹے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہمارے معبود سچے ہیں، اور اسی وجہ سے تو میں مکہ چھوڑ کر بھاگا ہوں۔ اب اگر یہاں کشتی میں نے اسی کے معبود کو ہی مدد کے لیے پکارنا ہے تو مکہ رہ کر کیوں نہ پکار لیتا۔ ملاحوں نے جو اکرمہ سے یہ الفاظ سنے تو کہنے لگے، پانیوں میں ہمارے معبودوں کی نہیں چلتی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہی ہے جس کی پانیوں سمیت ہر جگہ چلتی ہے، تو ہم اسی کو پکارتے ہیں تاکہ زندگی تو محفوظ رہے۔ کشتی بھنور میں
گھٹتی چلی جا رہی تھی۔ حضرت اکرمہ نے جو یہ منظر دیکھا تو فوراً بول اٹھے، اے اللہ، میں عہد کرتا ہوں اگر طوفان سے میں زندہ بچ نکلا تو خود کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دوں گا اور اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں رکھوں گا، پس میں ان کو نہایت معاف کرنے والا اور معزز پاتا ہوں، امید ہے مجھے معاف کر دیں گے۔ پس اکرمہ کا یہ عہد کرنا تھا کہ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتی کو بھنور سے نکال باہر کیا اور کشتی کا رخ دوبارہ ساحل کی طرف ہو گیا۔ چنانچہ کشتی ساحل پر جا ٹھہری تو اکرمہ کو دور کھڑی اپنی بیوی حضرت ام حکیم نظر آ گئی۔ ام حکیم نے اپنے شوہر اکرمہ کو دیکھا تو کہا، اے اکرمہ، تم کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو؟ میں نے تیرے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے امان طلب کر لی ہے، جو تمام جہان کے لوگوں میں سب سے زیادہ نیک، سب سے زیادہ مہربان، معاف کرنے والے اور صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ آپ نے کہا، اکرمہ، چلو میرے ساتھ، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، وہ تمہیں معاف کر دیں گے، کوئی تیرے ماضی کے بارے میں بات تک نہ کرے گا، تجھ سے کوئی سوال نہ ہوگا۔ حضرت اکرمہ نے اپنی بیوی کی یوں خیر خواہی کے الفاظ سنے تو فوراً مکہ واپس جانے کو تیار ہو گئے۔ الغرض وہ دونوں مکہ پہنچے اور سیدھا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ گئے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دونوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو چہرے مبارک خوشی سے چمک اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور آگے بڑھ کر دونوں کا استقبال کیا اور اکرمہ کو اپنے پاس بٹھایا۔ اکرمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام حکیم نے مجھے پیغام دیا ہے کہ آپ نے مجھے امن دیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اکرمہ، تجھے امن ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی لمحے کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ قبول اسلام کے بعد کفر و اسلام کے مابین جو بھی معرکہ پیش آیا اس میں ذوق و شوق کے ساتھ شریک ہوئے، اور مسلمان جب بھی کسی مہم میں نکلے اس میں آگے آگے رہے۔ معرکہ یرموک میں تو حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ میدان قتل کی طرف اس طرح لپکے تھے جیسے کوئی تشنے لب شدید گرمی میں ٹھنڈے میٹھے پانی کی طرف لپکتا ہے۔ ایک موقع پر جب مسلمانوں پر دشمن کا دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، وہ اپنے گھوڑے سے کود پڑے، تلوار کی نیام توڑ کر پھینک دی اور ننگی تلوار لے کر رومیوں کی صفوں میں گھس گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً ان کے پاس پہنچ کر کہا، اکرمہ، ایسا نہ کیجیے، اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالیے، آپ کا شہید ہو جانا مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت اور ناقابل تلافی سانحہ ہوگا۔ لیکن حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا، خالد، ہٹ جاؤ، میرا راستہ نہ روکو، صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ اور خدمت اسلام میں تم کو میرے اوپر سبقت حاصل ہے۔ میں اور میرا باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے اور میں آخر دم تک اس مخالفت پر قائم رہا، اس لیے صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف میرے حصے میں بڑی تاخیر سے آیا۔ مجھے چھوڑ دو، آج میں گزشتہ کوتاہیوں اور رومیوں کی تلافی کر لینا چاہتا ہوں۔ پھر قدر توقف کے بعد فرمایا، میں بہت سے مواقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جم کر لڑا، کیا آج ان رومیوں کے مقابلے میں راہ فرار اختیار کر لوں؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکے گا۔ جب فضائے یرموک پر سے جنگ و قتال کے بادل چھٹے اور مسلمانوں کی عظیم الشان فتح کا آفتاب طلوع ہوا تو یرموک کی زمین پر 3 مجاہد زخموں سے چور پڑے ہوئے تھے، اور وہ تھے حضرت حارث بن ہشام، حضرت عیاش بن ربیعہ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ شدت تشنگی سے بیتاب حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی مانگا۔ جب پانی ان کو پیش کیا جا رہا تھا، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی طرف دیکھا۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے ان کو پانی پلانے کا اشارہ کیا، اور جب پانی ان کے پاس لے جایا گیا تو حضرت عیاش رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا۔
حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا کہ پہلے ان کی پیاس بجھائی جائے، اور جب پانی پلانے والے ان کے قریب گئے تو دیکھا کہ وہ اس سے بے نیاز ہو چکے ہیں۔ جب وہ پلٹ کر پہلے دونوں صحابیوں کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ لوگ بھی آب کوثر سے اپنی پیاس بجھا چکے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہا رحمت نازل ہو۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔